بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ صدقہ سے شفا۔ صدقہ تو تدفع البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آسمانی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور تقدیر کے اٹل فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، مولا میرے گھر میں 11 افراد ہیں اور 11 کے 11 بیماری میں مبتلا ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا گھر جاؤ اور ان کا علاج صدقہ دینے سے کرو، صدقے سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ تو حضرت امام رضا علیہ السلام کا بھی فرمان المبارک ہے کہ صدقہ مریض کو مرض موت سے بچاتا ہے۔ کتاب فردوس میں شیخ مفید علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو گئی ہو، وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو ایک وظیفہ ہے۔ کتاب فردوس میں شیخ مفید علیہ رحمہ کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ 1 جام پانی اور گندم کے پیمانے سے کسی برتن میں گندم بھر لے اور 1 جام 1 گلاس یعنی پانی کا بھر لے، تو مریض پانی کا بھر لے، اس پر 40 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے، 40 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے، اس پر سورہ فاتحہ یعنی قرآن الکریم کی پہلی سورت پڑھے۔ وہ کیسے پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورہ کو 40 مرتبہ پڑھے، پڑھنے کے بعد پانی پر پھونکے، اس کے بعد جو پانی ہے اسے مریض پر چھڑکے اور گندم کسی مستحق کو دے جو اس کے لیے دعا کرے، تو مالک انشاءاللہ اسے شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ صدقہ معمول بنا لے، صدقہ دینے سے انسان بلاؤں سے دور رہتا ہے اور نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ یہ مولا کے فرامین بھی ہے اور امام السلام کے بھی فرامین ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے، صدقہ دیا کریں، یہ معمول بنا لے۔ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ کرتے ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ روزانہ مستحق کو دیا کریں۔ بالآخر